کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو، کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو، اے مومنو زکات دو روزے رکھا کرو، یہی تو دین ہے یہی ایمان ہے، یہی تو دین ہے یہی ایمان ہے، کلمہ پڑھو نماز پڑھو حج ادا کرو۔ دین کی بنا انہی پانچوں نکات پر، کلمہ نماز روزہ حج و زکات پر، ہے دین کی بنا انہی پانچوں نکات پر، کلمہ نماز روزہ خواجہ میونی ہم غریبوں کو خواجہ تم ہوئے سہارا، کرم ہو خواجہ تیرا ہے دیوانہ تمہارا، دیوانہ تمہارا، چمکا دو خواجہ میری تقدیر کا ستارہ، کرم ہو خواجہ تیرا ہے دیوانہ تمہارا، دیوانہ تمہارا، ملتی ہے مرادیں خواجہ کی چوکھٹ سے، حال میں کوئی لوٹا خواجہ پیا کے در سے، بلوا لو خواجہ مجھے دیدار ہو دوبارہ، کرم ہو خواجہ کہنا ہے دیوانہ تمہارا، دیوانہ تمہارا، فردوس میں آؤ شوق سے یارو، ایک دن آقا خوش ہو کر دیں گے یوں اشارہ، کرم ہو خواجہ موری قبریا کل سے چلیں گے، خواجہ کی کہتا ہے دیوانہ تمہارا، دیوانہ تمہارا، چمکا دو خواجہ میری تقدیر کا ستارہ، کرم ہو خواجہ کہتا ہے دیوانہ تمہارا، دیوانہ تمہارا، خواجہ میونی ہم غریبوں کو خواجہ تم ہوئے سہارا، کرم ہو خواجہ تیرا ہے دیوانہ تمہارا، دیوانہ تمہارا، کی لری بن گئی، کون ہے جس کو جنت کی خواہش لگی، اور تسلیم ہے کہ کتنی ہنسی، کون ہے جس کو جنت کی خواہش لگی، اور کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی، یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لری بن گئی، سنتوں پہ عمل جب سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، سنتوں پہ عمل جب سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، پیرو مرشد
جب سے نگاہ پری سب سے اچھی میری زندگی بن گئی یا نبی میں جو کہتا رہا نور کے موتیوں کی لری بن گئی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لری بن گئی ہلو ہلو الفاتحہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ انوار مدینے میں چھن چھن کے برستے ہیں انوار مدینے میں ہے رحمت عالم کا دربار مدینے میں ہے رحمت عالم کا دربار مدینے میں منہ مانگی مرادوں سے سب جھولیاں بھرتے ہیں منہ مانگی مرادوں سے سب جھولیاں بھرتے ہیں ہے ساری خدائی کا مختار مدینے میں ہے ساری خدائی کا مختار مدینے میں چھن چھن کے برستے ہیں انوار مدینے میں ہے رحمت عالم کا دربار مدینے میں جیتا ہوں اس حسرت میں اے کاش کوئی کہہ دے جیتا ہوں اس حسرت میں اے کاش کوئی کہہ دے چل تجھ کو بلاتے ہیں سرکار مدینے میں چل تجھ کو بلاتے ہیں سرکار مدینے میں ہم جان ہی دے دیں گے سرکار کے قدموں پر ہم جان ہی دے دیں گے سرکار کے قدموں پر قسمت ہمیں لے جائے 100 بار مدینے میں قسمت ہمیں لے جائے 100 بار
مدینے میں اترائیں گے ہم خالد اس روز مقدر پر، اترائیں گے ہم خالد اس روز مقدر پر، جس روز بلائیں گے سرکار مدینے میں، جس روز بلائیں گے سرکار مدینے میں، چھن چھن کے برستے ہیں انوار مدینے۔ دونوں کے پاک پڑھ چال جے پلک پلک من اور، یہ تو پل پل میں اپنے فیصلے بدلتا ہے، نہ جانے کیا کیا مانگتا ہے یہ۔ میں تو یہ کہوں گا کسی کی مت مانو، اپنے پروردگار عالم کی مان لو، اسی میں خیریت اور بھلائی ہے۔ اپنے رب کی مان لو، کیونکہ بعد مرنے کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے، جائز کاموں کا حساب دینا ہے، ناجائز کاموں کا عذاب سہنا ہے۔ اس لیے کرو تو اچھا کرو، بولو تو اچھا بولو، سنو تو اچھا سنو، سوچو تو اچھا سوچو۔ میں نے جس آیت پاک کو تلاوت کیا اس میں اللہ کے دوستوں کی بات ہے۔ خدا کو دوست چاہیے ہیں۔ ویسے تو رب فرماتا میں ہر رشتے سے پاک ہوں، لم یلد ولم یولد، صاف صاف کہا اس نے، لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ مجھ کو کسی نے جنا ہے، میں ہر رشتے سے پاک ہوں، نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا، میں ہر رشتے سے پاک ہوں، مگر دوستی والا رشتہ مجھے پسند ہے۔ رب فرماتا ہے دوستی والا رشتہ مجھے پسند ہے۔ آج آپ اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ایک اللہ کے دوست کے مزار اقدس کے پاس۔ کیا حمید اللہ شاہ صاحب سرکار حمید اللہ شاہ صاحب کے دربار میں ہم سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے، خدا کو دوستوں کی ضرورت ہے، خدا کو دوست چاہیے، تو پہلے یہ سمجھیں ہم کہ دوست بناتا کس کو ہے، وہ جو جیسا ہوگا ویسے کو اپنا دوست بنائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جو جیسا ہوگا ویسے کو اپنا دوست بنائے گا، نمازی نمازی کو دوست بنائے گا، بے نمازی بے نمازی کو دوست بنائے گا، بدماش بدماش کو دوست بنائے گا، شریف شریف کو دوست بنائے گا۔ جو جیسا ہوگا ویسے کو اپنا دوست بنائے گا۔ پتہ لگایا جائے خدا کیسا ہے، کیوں اللہ نے دوست بنایا نا ان کو، تو اللہ کیسا ہے یہ سمجھا جائے پہلے کہ اس نے دوست بنایا ہے ان کو۔ جب ہم پتہ لگاتے ہیں اللہ کیسا ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ہمارا پروردگار ہمارا اللہ سبحان ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے نا۔ سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ ہر عیب سے پاک، جو اللہ ہر عیب سے پاک ہے اس نے ان کو دوست بنایا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا پاک کیا ہوگا؟ پاک پاک کو دوست بناتا ہے، اللہ پاک ہے، پاک رہنے والوں کو دوست بناتا ہے۔ اللہ پاک ہے تو جب وہ پاک ہے تو پاک رہنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا پاک کیا ہوگا؟ دل پاک، دماغ پاک، وچار پاک، نیت پاک، تن پاک، من پاک، نظریں پاک،
اس قدر پاک کیا اپنے آپ کو، اتنا پاک کیا کہ اس ذات نے اپنا دوست بنا لیا جو ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس نے ان کو دوست بنایا، اور دوست بنا کر اب ان سے وہ کام لیتا ہے جیسے ہم اپنے دوستوں سے کام لیتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں سے کام لیتا ہے۔ کیا کام لیتا ہے؟ اللہ یہ کام لیتا ہے اپنی مرضی، اپنی منشا کو ان لوگوں کے ذریعے ظاہر کرواتا ہے۔ میرے بندوں سے یہ کہو میں کیا چاہتا ہوں، اپنے بندوں سے میرے بندوں کو بتاؤ، تو یہ لوگ ہمیں اللہ کی مرضی اور منشا سے واقف کرواتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو۔ یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو۔ یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر دور ہر زمانے کے لوگوں کو اللہ کے ولیوں کی ضرورت پیش آئی ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو اللہ کے ولیوں کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ سمجھیں آپ اس بات کو، ہر دور ہر زمانے کے لوگوں کو اللہ کے ولیوں کی ضرورت پیش آئی ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو اللہ کے ولیوں کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ کیوں آتی رہے گی؟ پیش کیوں آتی رہے گی؟ یہ بھی سمجھنا ضروری کہ ضرورت پیش کیوں آتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور گناہگار لوگ بھی رہتے ہیں، نیک لوگ راتوں کو اٹھ کر سجدے اور قیام کرتے ہیں، ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اور گناہگاروں کے بیچ میں ہی وہ رہتے ہیں۔ ان کا کوئی الگ قصبہ یا الگ گاؤں یا الگ شہر بسا ہوا نہیں ہے، وہ بھی گناہگاروں کے بیچ میں ہی رہتے ہیں۔ جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ بھی گناہگاروں کے بیچ میں ہی رہتے ہیں، وہ بھی بیوی بچوں کو پرورش کرتے ہیں، وہ بھی تجارت ویاپار کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، رہتے ہیں وہ گناہگاروں کے بیچ میں، مگر وہ راتوں کو اٹھ کر سجدے اور قیام کرتے ہیں، ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں۔ رب فرماتا جب میں ان نیک بندوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ان کے سر جھکے ہوئے دیکھتا ہوں، جب وہ مجھ سے عاجزی کرتے ہیں اور مجھ سے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں، ان کا رونا دیکھ کر میرا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ جب ان کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے تو میں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔
اور ان لوگوں کا چرچا قرآن میں موجود ہے، ان کا پریچے ہے، ان کا تعارف، ان کی پہچان اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، ان کا جینا کیسا ہے، ان کی راتیں گزارنا کیسا ہے، ان کے دن گزارنے کیسے ہیں، کیسے گزارتے ہیں وہ راتوں کو، کیسے گزارتے ہیں وہ دن کو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یوں گزارتے ہیں راتیں ہم بھی گزار رہے ہیں، راتیں وہ بھی گزار رہے ہیں، گناہگار بھی راتیں گزار رہے ہیں، نیک لوگ بھی راتیں گزار رہے ہیں، مگر وہ کیسے گزار رہے ہیں، ہم کیسے گزار رہے ہیں. ان کے راتیں گزارنے کا یہ ڈھنگ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے. کیا کرتے ہوئے؟ سجدے اور قیام کرتے ہوئے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اور ہم راتیں گزار رہے ہیں اپنے نفس کے لیے، وہ راتیں گزار رہے ہیں رب کے لیے. یہ فرق ہے ان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں یہ فرق ہے. وہ راتیں گزار رہے ہیں رب کے لیے، ہم راتیں گزار رہے ہیں اپنی نفس کے لیے. ان کے دلوں میں خدا سمایا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں دنیا سمائی ہوئی ہے. فرق ہے. وہ رب کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم رب کو ناراض کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. مانگتے ہیں ہم تو بہت کچھ مانگ رہے ہیں رب سے. ہاں کئی ہزار بیگھہ زمین مانگ رہے ہیں، میل مانگ رہے ہیں، فیکٹری مانگ رہے ہیں، کارخانہ مانگ رہے ہیں. ہم تو بہت کچھ بینک بیلنس مانگ رہے ہیں، بیٹے مانگ رہے ہیں، پوتے مانگ رہے ہیں، بہت کچھ مانگ رہے ہیں ہم تو. اللہ کے بندے اللہ سے کیا اللہ کے نیک بندے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ اللہ سے اللہ کو ہی مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے اللہ کو ہی مانگ رہے ہیں. یا رب تو راضی ہو جا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. یا رب تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا. اللہ کو راضی کرنے کی